ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب اس عالم میں تشریف لے آئے، دنیا میں تشریف لے آئے، تو آپ کی زندگی کا پل پل، لمحہ لمحہ اپنوں میں بھی گزرا، غیروں میں بھی گزرا، اور صرف ایک دو دن نہیں، آپ کی زندگی کے 40 برس کفار مکہ کے اندر گزرے۔ تو 40 برس کے بعد جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، کفار کے، مشرکین کے قبیلوں کے جو سردار تھے انہیں جمع کر کے جب آپ نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو بیان فرمایا، اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان فرمایا، اللہ رب العزت کی شان بیان فرمائی، کو درس دیا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو میرا اور تمہارا خالق ہے، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو سب سے پہلا اعتراض ہوا، جو سب سے پہلا سوال ہوا، وہ یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے بھی 40 برس ہمارے ساتھ گزارے ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور صرف اب سے نہیں، صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے مزاج میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ سجدہ اس کو کرنا ہے جو سامنے ہو، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ مٹی کا ہو، سجدہ اس کو کرنا ہے کہ جو سامنے ہو۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے جس رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، نہ وہ نظر آتا ہے، نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ سنائی دیتا ہے۔ فریاد کریں تو کس سے کریں؟ اگر اپنی مشکلات لے کر جائیں تو کس کے در پہ جائیں؟ نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ نظر آتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، ہم نہیں جانتے۔ توجہ فرمائیں کہ وہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، کون ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، مجھے تم نے صادق کہا، امین کہا، میرا لڑکپن، میری زندگی دیکھ لو۔ پوچھ وہ اللہ کے بارے میں رہے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں تم مجھے دیکھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت اہل سنت کے عقیدے پر مہر تصدیق لگا رہے تھے کہ قیامت تک اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان لانا چاہو، اللہ کو سمجھنا چاہو، تو میری زندگی دیکھ لینا۔ تمہارا دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس کا بندہ اتنا سچا ہے وہ رب کتنا سچا ہوگا، جس کی مخلوق اتنی خوبصورت ہے، جس کی خلق اتنی خوبصورت ہے، جس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے، وہ مولا کیسا ہوگا، وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا، وہ تخلیق کار کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس کے بندے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو خالق جیسا پوری دنیا میں کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو یہ ثابت ہو گیا اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سیدہ زہرا کے بابا کے قدموں میں آئے، پھر اسے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہاں تک پہنچے گا، اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان حاصل ہوگا۔